الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام، آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید میں سے ایک مختصر سورت کی تلاوت کی ہے، جس کا مختصر ترجمہ اور مفہوم آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا صحیح معنی میں ترجمہ اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قرآن کریم کی یہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اتنی وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، اتنی وضاحت کے ساتھ کہ جتنے بھی مشرکانہ افکار ہیں ان سب کی بنیادیں کٹ جاتی ہیں۔ اتنی وضاحت ہے اس سورت میں۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ اپنی امت کو بتا دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کا اللہ کے علاوہ کسی اور کو ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کو مشکل کشا ماننا، کسی اور ذات کو حاجت روا ماننا، یہ سب ایسی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کرنے والی ہیں۔ تو اس صورت میں اس کو واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ میرے محبوب آپ اپنی امت کو بتا دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور وہ اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، مطلب نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، وہ اپنے آپ میں اکیلا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس صورت میں اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا ہے۔ عام طور پر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس میں کسی کا کوئی انکار نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا؟ یہ عام سوال ہے۔ تو اگر ہم اس چیز کی طرف بھاگ پڑیں کہ میرا خالق فلاں، اس کا فلاں، اس کا فلاں، اس کا فلاں، ایسے چلتے جائیں تو پھر یہ تو کہیں جا کے رکنے والا ہے ہی نہیں۔ پھر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق اگر بناتے جائیں تو یہ تو معمول کے ساتھ ہم چلتے رہیں گے، کہیں تک پہنچیں گے نہیں۔ تو وہ اللہ ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، وہ خالق ہے۔ خالق کا معنی بھی یہی ہے کہ اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ خالق کا مطلب بھی یہی ہے، وہ اپنے آپ میں اکیلا ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ اگر اس کو کسی نے بنایا ہے تو پھر وہ خالق تو نہ ہوا، پھر وہ بھی مخلوق ہوا۔ اس لیے دنیا میں ہر چیز کی ڈیفینیٹ اگر ہم دیکھیں، اگر اسے دیکھتے جائیں کہ اس کو کس نے بنایا، پھر آگے چلے اس کو کس نے بنایا، یہ تو پھر سلسلہ چلتا رہے گا، کہیں جا کے رکے گا بھی نہیں۔ جہاں جا کر یہ سلسلہ رکتا ہے وہ خالق ہے، بس اس سے آگے کوئی نہیں، اس سے پیچھے کوئی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہے،
اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو مشکل کشا ہو، کوئی حاجت روا ہو، کوئی رزق دینے والا ہو، کوئی ایسی ذات نہیں ہے۔ ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ چاہے رزق مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اولاد مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، روزی مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، روٹی مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ میں انسان کے اتنے قریب ہوں، اتنے قریب ہوں، انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو پھر ہمیں کسی اور کے پاس بھاگنے کی ضرورت ہے؟ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں خود انسان کے اتنے قریب ہوں، جو ہمارے اتنے قریب ہے، بجائے اس سے مانگنے کے ہم دوسروں کے پاس بھاگتے ہیں۔ آپ بزرگوں کے پاس جائیں، ضرور جائیں۔ میں بزرگوں کو مانتا ہوں، میں الحمدللہ پیروں کو بھی مانتا ہوں، الحمدللہ میں مرید ہوں، میرے بھی شیخ ہیں، میں ان کی صحبت میں بیٹھتا بھی ہوں، میں پیروں کو مانتا ہوں، میں بزرگوں کو مانتا ہوں، لیکن پیروں اور بزرگوں سے مانگتا نہیں۔ پیر اور بزرگ کو ماننا اور ہے، پیر اور بزرگ سے مانگنا اور ہے۔ اس چیز کا فرق آپ ذہن میں رکھیں، آپ ضرور مانیں، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں، آپ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھیں۔ اگر ہم اللہ والوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں، بزرگوں کی ان کی صحبت میں ہم نہ بیٹھیں، تو ہم تو ویسے ہی دین سے کتنے ہٹے ہوئے ہیں۔ اگر ان کی صحبت ہمیں نہ ملے تو ہم تو بالکل کٹ جائیں گے دین سے۔ ہمیں صحیح راستے پر لانے والے یہی ہیں۔ اگر ہم عالم کی، بزرگوں کی، پیروں کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے تو پھر ہم دین سے کٹ جائیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ماننا ہے، ان سے مانگنا نہیں ہے۔ ہم اس چیز پر توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ مانگنا ہے تو صرف اللہ سے، دینے والی ذات وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وحدہ لا شریک، بس وہ خالق ہے سب کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان تمہیں بہکاتا ہے، شیطان تم سے آ کر سوال کرتا ہے کہ یہ پہاڑ کس نے بنایا؟ تم کہتے ہو اللہ نے بنایا۔ وہ کہتے ہیں یہ درخت کس نے بنایا؟ کہتے ہو کہ اللہ نے بنایا۔ پھر وہ کہے گا کہ اللہ کو کس نے بنایا؟ اللہ کو کس نے بنایا؟ یہاں آ کر ہمیں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں جب تمہیں شیطان بہکانے کی کوشش کرے، تم سے آ کر سوال کرے کہ یہ درخت کس نے بنایا، تم نے کہنا ہے اللہ نے بنایا۔ یہ پہاڑ کس نے بنایا، تم نے کہنا ہے اللہ نے بنایا۔ پھر وہ جب کہے کہ اللہ کو کس نے بنایا ہے، پھر تم نے کہنا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بس یہی سورت پڑھ دینی ہے۔ بس یہ اتنی بڑی دلیل ہے توحید کی یہ سورت۔ جو سب کو بنائے وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ہم مخلوق ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور جس کو کسی نے نہیں بنایا وہ خالق ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحسن المبدی المعید المحیی الممید الحی القیوم الواجد الواجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن البارئ المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔
اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے اور بھی نام ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کر لے ان پر جنت واجب ہو گئی۔ اس لیے ایسی چیزوں سے ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے کتنے نام یاد ہیں؟ ہم تو صرف یا اللہ جانتے ہیں یا خدا جانتے ہیں، بس اس کے علاوہ اور کوئی۔ اس لیے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام بھی یاد رکھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، یہ رزق دیا ہے، ہمیں نوکری دی ہے، ہمیں کھانا پینا دیا ہے، ہمیں اولاد دی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں۔ صرف وہی بادشاہ ہے، رات کے جس پہر بھی آپ اس کے گھر میں آنا چاہو تو آ سکتے ہو، اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ چاہے دن میں کسی وقت بھی آ جاؤ، رات کے کسی پہر بھی آ جاؤ، وہ اللہ بیٹھا ہے۔ دنیا کے جتنے بادشاہ ہیں جن سے مانگو ایک دفعہ مانگو، 2 دفعہ مانگو، تیسری دفعہ مانگو تو وہ دھتکار دے گا، وہ بھگا دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، دنیا کے بادشاہوں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ ہے اس سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو، جو نہ مانگے اس سے ناراض ہوتا ہے، اور کہتے ہیں میرے لیے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، رات کو 2 بجے اٹھ کے میں پھر بھی سنوں گا۔ اور ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ جا رہے تھے جنگل میں، راستے میں ایک کنواں تھا، ان کو پیاس لگی تو کنواں کے قریب جا کر دیکھا تو پانی نیچے تھا، ہاتھ پہنچ نہیں سکتا تھا۔ اس نے پگڑی اتاری، وہ نیچے کرنے کی کوشش کی لیکن وہ پگڑی چھوٹی پڑ گئی، پانی تک نہیں پہنچی۔ وہ پریشان ہو کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں جنگل سے ہرن دوڑتا ہوا آیا پانی پینے کے لیے اس کنویں میں، آ کر نیچے دیکھا تو پانی تو نیچے ہے، اب ہرن ہے، بے زبان ہے، اس نے اوپر اللہ کی طرف دیکھا، اپنے من ہی من میں ہرن نے کہا کہ یا اللہ میں بے زبان ہوں، پانی پر میری قدرت نہیں ہے، تو ہی ہے جو مجھے پانی پلا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کنویں سے پانی اوپر آ گیا، ہرن نے پانی پیا اور اس بزرگ نے پانی پیا۔ جب ہرن واپس مڑا تو پانی پھر نیچے چلا گیا۔ اس بزرگ کے ذہن میں آیا کہ ہرن کے لیے پانی اوپر آ گیا، تو غیب سے آواز آئی، ہے بندے تو پانی اپنے تک ڈھونڈنے کے لیے تو رسی کا سہارا لیتا رہا، اس نے آ کر مجھے اللہ کو پہچانا ہے، اس نے آ کر مجھ اللہ سے پانی مانگا ہے، اس لیے میں نے اس کے طفیل پانی اوپر کر دیا ہے، تیری رسی کا انتظار نہیں کیا۔ اس لیے وہ وسیلہ بنانا چاہے تو کسی بھی چیز کو بنا سکتا ہے، صرف ہم مانگنے والے تو بنے، ہم مانگتے نہیں ہیں، اور کوئی ایسی دعا نہیں ہے کہ رد ہو جائے۔ بس اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہم تو دعا مانگ مانگ کر تھک گئے، ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے جو چیز ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اس لیے اللہ ہمیں عطا نہ کر رہے ہیں۔ اور جتنی دعائیں ہماری یہاں اس دنیا میں قبول نہیں ہوگی، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کا جو صلہ دے گا نا، ان دعاؤں کا، تو پھر کل قیامت کے دن وہ بندہ یہ چاہے گا کہ کل دنیا میں میری کاش کوئی دعا قبول ہوتی ہی نہ، یہاں قبول نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی صلہ دے گا اسے۔ آپ مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے تو گناہ کر جتنا دل کرے، تو اتنا گناہ کر، اتنے گناہ کر، اتنے گناہ کر کہ زمین آسمان کے درمیان جو خلا ہے اسے بھر دے، پھر ایک مرتبہ میرے گھر میں آ کر سچے دل سے توبہ کر لے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں معاف کر دوں تو مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہ تو ہم بندے ہیں تو اس سے ذات سے غافل ہیں، اس لیے خیر موضوع پہ دوسری طرف ہی چلا گیا۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت جو چھوٹی سی سورت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت فرما دی ہے
تفصیل کے ساتھ کہ صرف میں ہی ہوں، مجھ سے ہی مانگو. میں نہ کسی کا باپ ہوں نہ کسی کا بیٹا، نہ میں کسی سے جنا گیا ہوں نہ ہی میں نے کسی کو پیدا کیا، کوئی مجھ سے جنا گیا ہے. تو اس لیے وہ خالق ہے، وہ سب کو دینے والا ہے. آپ بے شک بزرگوں کے پاس جائیں، ان سے جا کر آپ دعا کرانا چاہیں آپ کرا سکتے ہیں. آپ پیر کے پاس جائیں، آپ دعا کرانا چاہیں آپ کرا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ صرف اس کو وسیلہ نہ سمجھیں کہ صرف تو ہی مجھے اولاد دے، تو ہی مجھے اولاد دے. کیوں بھائی، تو کیوں دے؟ پیر کی اپنی اولاد نہیں ہے، تجھے کیا دے گا؟ پیر کے اپنے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ تیرا محتاج ہے. تو اس کے پاس جا، کھانا لے کر، لنگر لے کر، حلوے لے کر. وہ تیرے در کا محتاج بنا ہوا ہے، تو اس کے پاس جاتا ہے کہ مجھے کھانا دے، مجھے اولاد دے. تھوڑا عقل سے کام لیا کرو، تھوڑا عقل سے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ صرف بزرگوں کی سنتا ہے، صرف پیر کی سنتا ہے، ہماری نہیں سنتا. اللہ فرماتے ہیں میں گناہ گار کی زیادہ سنتا ہوں، گناہ گار کی زیادہ سنتا ہوں. کیوں؟ ایک بزرگ، ایک اللہ والا، وہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس سے مانگ رہا ہے. اور ایک ایسا ہے کہ ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد، سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے در پہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسی دھتکار دے گا. یہ دنیا کا اصول آپ سمجھیں. ایک بندہ روز آتا جاتا ہو میرے پاس، ایک بندہ مہینے کے بعد ہے. جو مہینے کے بعد آئے گا میں اس کو عزت زیادہ دوں گا، جو روز آتا ہے اس کو عزت دوں گا. جو مہینے کے بعد آئے میں اس کے پاس جاؤں گا، جو روز آتا جاتا ہے اس کو چھوڑ دوں گا کہ یہ تو روز آتا ہے. اس لیے گناہ گار کی بھی اللہ سنتا ہے، بزرگوں کی بھی سنتا ہے. اس لیے ہر وقت بزرگوں کا آسرا مت لیا کریں، آپ خود بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگ لیا کریں. اس لیے سارے حضرات کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. چلو باقی آپ جائیں، مزاروں پر جائیں، ہم نہیں روکتے. تو مزاروں پر جانے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ان کا بھی خیال کیا کریں. اب کچھ مہینے پہلے یہ ہمارے شجاباد کے پاس ایک علاقہ ہے خیر پور قاضی عملہ، وہاں اس دربار پر باقاعدہ طواف کیا گیا، باقاعدہ طواف کیا گیا ہے. اور اچھے خاصے پڑھے لکھے، چہرے پر داڑھی، مولوی ٹیپ، اس دربار کا طواف کر رہے ہیں اور باقاعدہ تکبیرات پڑھ رہے ہیں، لبیک لبیک اللہم لبیک. یہ طواف ہو رہا ہے. پھر ایسے لوگوں کا کیا کرے؟ ایسے لوگ پھر جب ہم روکتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کے منکر ہیں، یہ درباروں پہ نہیں جانے دیتے. کس لیے نہیں جانے دیتے؟ اس لیے نہیں جانے دیتے ان خرافات سے بچنے کے لیے. آج جو دربارات اور مزارات پر جو لگے ہوئے یہ میلے ٹھیلے، کھانے پینے، وہاں جا کر کوئی مانگتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانگتا. ایسے کھانے پینے کے بہانے بنائے ہوئے. اس لیے ایسی خرافات سے بچیں. اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو یہ مسجد ہے، یہاں آ کر اللہ تعالیٰ سے مانگے. یہاں بیٹھ کر بھی آپ حضور کا وسیلہ دے سکتے ہیں، کسی بزرگ کا وسیلہ دے سکتے ہیں. یہاں بیٹھ کر آپ وسیلہ دے کر مانگ لیں. ضروری اس کے دربار پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں آپ کو پتا ہے کہ وہاں کچھ نہیں ہے، کوئی خرافات نہیں ہو رہی، تو حاضری دیوان جائے تو ہم تو کچھ نہیں کہتے. اگر ان خرافات کے لیے جانا ہے تو پھر وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے سارے حضرات کوشش کیا کریں، ان خرافات سے بچا کریں. وہ اللہ ہے، صرف وہ دینے والا ہے. چاہے رزق مانگنا ہے، اولاد مانگنی ہے، کھانا مانگنا ہے، جو بھی مانگنا ہے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. وہی آسمان کا مالک ہے، وہی زمین کا مالک ہے، وہی پانی کا مالک ہے، وہی چرند پرند انسان، ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے. اس نے دیکھو آسمانوں کو کیسے بغیر ستونوں پہ کھڑا کر دیا. ایسی کوئی مثال ہے؟ کوئی نہیں. کہ زمین کو پانی پر بچھونا بنا دیا، کہ پانی پر زمین کو بچھا سکتا ہے؟ ایک سمندر ہے، ایک طرف کڑوا پانی ہے، دوسری طرف میٹھا پانی ہے. دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں لیکن مکس نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا پردہ ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہٹاتے تو پانی میٹھا اور کڑوا پانی مکس ہو جائے. زمین پر کوئی ایسی جگہ نہ بچے جہاں میٹھا پانی ملے. یہاں کھودو تو پانی میٹھا ہے، وہاں کھودو تو کڑوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ جاتے ہو زمین میں ایسے ہی گندم پھینک دیتے ہو. کس کے آسرے پر پھینکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے آسرے پر پھینکتے ہو. اللہ تعالیٰ چاہے تو وہی زمین کو حکم کرے کہ یہ دانہ کھا جائے، بس
ختم ہو جائے، فصلیں اگے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں۔ آپ دانہ اللہ تعالیٰ کے آسرے پر ڈال کے آتے ہیں، ایک دانہ ڈالتے ہیں، ایک دانے میں اللہ تعالیٰ ساتھ دے دیتا ہے۔ ایک سٹے میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ دانہ تو آپ ایک ڈالتے ہیں، اس ایک سٹے میں اللہ تعالیٰ کتنے نکال کر دے دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر وہی ایک بھی غرق کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ایک ساتھ دیا ہے، کچھ میرے راستے میں بھی دے دو، لیکن اس کے راستے میں ہم نہیں دیتے۔ پھر جب بارشیں آتی ہیں، پھر گندم کی گندم تباہ ہو جاتی ہیں، تو پھر ہم سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر جو تھوڑا سا حصہ بنتا ہے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دو تو یہ آفت ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے سارے حضرات کوشش کیا کریں جتنی اللہ تعالیٰ دے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی تھوڑا بہت نکالنے کی آپ سارے حضرات کوشش کیا کریں۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔